ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مظفر آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران سوال و جواب کی تفصیلی نشست ہوئی، جس میں کشمیری عوام نے بھرپور انداز میں اپنے رائے کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کو روایتی کشمیری لباس کا تحفہ پیش کیا اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرائے گئے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کیے گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے دوبارہ بھی نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر میں العدید ایئر بیس پر حالیہ حملہ معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ خامنائی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو ایران مزید کارروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ 23 جون کو ایرانی بیلسٹک میزائل نے قطر میں امریکی بیس کے مواصلاتی نظام کو نقصان پہنچایا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق خامنائی کی دھمکی سے خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ حکومت پاکستان نے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ محمد حمدان کی درخواست پر سامنے آیا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شہداء کے لیے ہلاک کہنا غیر مناسب اور غیر قانونی ہے۔ وزارت اطلاعات اور نشریات کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام نیوز چینلز، اخبارات، رسائل اور سوشل میڈیا پر سیکیورٹی فورسز کے شہداء کے لیے صرف شہید یا شہداء کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ حکومتی اعلامیے میں شہداء کی قربانیوں کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے ان کے لیے موزوں اور باعزت زبان کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں منعقد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنید غفار شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ججز کے خلاف موصول ہونے والی شکایات اور موجودہ رولز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط کی روشنی میں عدالتی ضابطہ اخلاق پر بھی غور متوقع ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ بحرین میں انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ پر مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق ہوا۔ بحرین پہنچنے پر وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور منامہ فورٹ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں سیکیورٹی تعاون، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ پر گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کو مؤثر بنانے پر زور دیا۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ بحرینی وزیر داخلہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر زرداری کے استعفے اور آرمی چیف کے صدارتی منصب کی خبروں کو افواہیں قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاثر کو سختی سے رد کر دیا کہ صدر آصف علی زرداری سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں، یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے صدر زرداری اور آرمی چیف کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد اور قومی مفاد پر مبنی ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس قسم کی خبروں کو گمراہ کن مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد اداروں کو بدنام کرنا ہے۔ ان کے مطابق ایسی کسی تبدیلی پر نہ بات ہوئی ہے اور نہ کوئی سوچ موجود ہے۔ پاک بحریہ کے افسران، سیلرز اور سیویلینز کو عسکری اعزازات دینے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 13 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 کو تمغہ امتیاز ملٹری دیا گیا، جبکہ 183 سی پی اوز اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس 2 اور 3 سے نوازا گیا۔ 60 افسران اور سیلرز اور متعدد سیویلینز کو بھی ستائشی اسناد دی گئیں۔ تقریب میں پاک بحریہ کے سینئرز، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی ریلیف ملنے کے بعد محکمہ خارجہ کے 1350 سے زائد ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں سول سروس اور فورن سروسز افسران شامل ہیں، جنہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دستخط شدہ نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا گیا۔
اس اقدام کو تنظیم نو منصوبہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کئی دفتر بند کیے گئے ہیں اور ان کے کام علاقائی بیوروز کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ دفتر میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے جہاں درجنوں ملازمین اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ادھر ڈیموکریٹک سینیٹرز نے اس فیصلے کو امریکہ کی سفارتی ساکھ اور سیکیورٹی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔